الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ سورہ فاتحہ کے نام۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں اور کسی چیز کے زیادہ نام اس چیز کی زیادہ فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بہت شرف اور مرتبہ والی سورت ہے۔ نمبر 1، فاتحہ الکتاب۔ فاتحہ الکتاب کے ساتھ اس سورت کو اس لیے معصوم کیا گیا کہ مصحف کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے، تعلیم کی ابتدا بھی اس سورت سے ہوتی ہے اور نماز میں قرات کا افتتاح بھی اس سورت سے ہوتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق کتاب اللہ کی سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی تھی، اور بکثرت احادیث میں تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو فاتحہ الکتاب فرمایا۔ امام ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فاتحہ الکتاب نہیں پڑھا اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ ام القرآن۔ کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو کہتے ہیں، اور پورے قرآن کا مقصود 4 چیزوں کو ثابت کرنا ہے: الوہیت، اللہ رب العزت کی ذات و صفات، معاد، مر کر دوبارہ اٹھنا، نبوت اور قضاء و قدر۔ 3، سورہ الحمد۔ اس سورت کا نام سورہ الحمد بھی ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ رب العزت کی حمد ہے، جیسے سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ کے اسما ہے۔ نیز سنن دارمی کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو الحمد سے تعبیر فرمایا۔ 7 مثانی۔ سورہ حجر آیت 87 ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین 7 مثانی ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ نمبر 5، ام الکتاب۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے ایک شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا، اور کہا میں نے صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے۔ 6، سورہ الوافیہ۔ سفیان بن عینیہ نے اس کا نام سورہ وافیہ رکھا کیونکہ اس سورت کو نماز میں آدھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن یہ توجیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ کوثر کو بھی ایک رکعت میں آدھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ لہذا یوں کہنا چاہیے کہ اس سورت کے مضامین جامع اور وافی ہیں، اس لیے اس کو وافیہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کافیہ۔ اس سورت کو کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلے میں اس سورت کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس سورت کے بدلے میں کسی چیز کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن دوسری سورت کا عوض ہے اور دوسری کوئی سورت اس کا عوض نہیں۔ نمبر 8، سورہ شفا۔ امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ نمبر 9، سورہ صلاۃ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت پر صلاۃ کا اطلاق کیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نماز سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا تقسیم کیا گیا ہے، اور میرے بندہ کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں بندہ نے میری حمد کی۔ نمبر 10، سورہ دعا۔ یہ سورہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، پھر بندہ کی عبادت کا ذکر ہے، پھر اللہ رب العزت سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے، اور دعا اور سوال کا یہی اسلوب ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، پھر دست طلب بڑھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ رب العزت کی حمد کی، پھر اپنے لیے دعا کی۔ سورہ شورى آیت 85-87۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے وفات دے گا اور پھر زندہ فرمائے گا۔ اسی سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہی میری ظاہری یا اجتہادی خطائیں معاف فرمائے گا۔ آئے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ لاحق کر دے، اور میرے بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر رکھ، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں کر دے۔